نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات، آج موضوع ہے کہ احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جن پر آپ نے بخشش کا امت کو مژدہ سنایا ہے۔ اس موضوع کا کچھ حصہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ اس دن بھی یہی موضوع تھا کہ کہاں کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن اعمال پر امت کو بخشش کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو آج اسی سے منسلک موضوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مقامات کے علاوہ اور کون کون سے اعمال ہیں کہ جن پر آپ نے امت کو بخشش کا مژدہ سنایا ہے۔ اب پہلی حدیث اس سلسلے میں ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین کو آپ کا غلام وضو کروا رہا تھا، تو اس نے جب پانی وہ ڈال رہا تھا تو آپ نے فرمایا صبا، اور پانی ڈال۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لا یسبغ عبد الوضوء الا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کہ میرا امتی وضو نہیں کرے گا مگر اس وضو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وضو پر ہی اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب بھی آپ وضو کرنے لگے، ہم تو ویسے ہی وضو کر لیتے ہیں، ایک تو وضو کے فرائض اور سنتوں اور مستحبات کا خیال رکھنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نیت کرنی چاہیے وضو کی کہ میں نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ نیت ہونی چاہیے، چاہے عربی میں کر لے، چاہے اردو میں کر لے، یا پنجابی میں کر لے، پر نیت ضروری ہے، کیونکہ نیت پر ہی تو ثواب ملے گا۔ تو وضو پر ہی اللہ تعالیٰ اس امت پر اس کا اتنا کرم ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ، بعض دفعہ کیا بلکہ اگر وہ خلوص سے کرے نماز کی ارادے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ، قال اشہد ان لا الہ الا اللہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا غفر لہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ جب آذان ہوتی ہے مؤذن جب کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ بھی کہے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد سننے والا کہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں راضی ہو گیا اللہ کے رب ہونے پر، اور میں راضی ہو گیا اسلام کے مجھے دین ملنے پر، اور میں راضی ہو گیا محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء کے نبی ہونے پر۔ یعنی میں دل کی گہرائیوں سے رب کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اپنے وحدہ لا شریک ہونے کے اقرار کی توفیق عطا فرمائی، اور اسلام جیسا عظیم دین عطا فرمایا، اور محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ و ثناء جیسے نبی عطا فرمائے۔ یہ تین جملے ادا کرے تو ان تین جملوں پر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر تیسری حدیث ہے کہ حضرت عباس بیٹھے ہیں، حضور کے چچا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ بہت خوبصورت جملے ہیں۔ حضور نے فرمایا یا عباس یا اماں ہو، اے عباس، اے میرے چچا، الا اوتی کا، کیا میں تمہیں عطا نہ کروں، الا امنحو کا، کیا میں تمہیں تحفہ نہ دوں، الا احبو کا، کیا میں تیرے ساتھ محبت کا اظہار نہ کروں، کیا میں تمہیں عطا نہ کروں، کیا میں تمہیں تحفہ نہ دوں، کیا میں تیرے ساتھ محبت کا اظہار نہ کروں۔ تو انہوں نے فرمایا جی فرمائیے میرے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، چاہے چچا ہوتے یا حضور کے رشتہ دار ہوتے، مخاطب تو حضور کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر ہی کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، مہربانی کیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک میں چیز تمہیں بتا رہا ہوں،
کہ اذا انت فعلت ذالک، جب تو یہ کام کرے گا، غفر اللہ لک، اللہ تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا. غفر اللہ لک ذنبک، اللہ تیرے گناہ معاف فرمائے گا. کون سے گناہ؟ اولہ، پہلے گناہ، وآخرہ، آخری گناہ، قدیمہ، پرانے گناہ، حدیثہ، نئے گناہ، خطا، غلطی سے گناہ، عمدہ، عمدن گناہ، صغیرہ، چھوٹے گناہ، کبیرہ، بڑے گناہ. یعنی میں نے آج تک کسی حدیث میں اتنے الفاظ نہیں پڑھے. اتنا آتا ہے کہ صغیرہ گناہ، صغیرہ کبیرہ معاف ہو گئے، پرانے نئے معاف ہو گئے. اس حدیث میں حضور نے سب کچھ ہی بیان فرما دیا. آپ نے فرمایا کیا ایسا تحفہ نہ دوں؟ کون سا تحفہ؟ کہ جس سے تیرے گناہ معاف ہوں، پہلے گناہ بھی معاف ہو جائیں، بعد آخر والے بھی معاف ہو جائیں، پرانے بھی معاف ہو جائیں، نئے بھی معاف ہو جائیں، جو غلطی سے گناہ کیے وہ بھی معاف ہو جائیں، جو ارادے سے کیے وہ بھی معاف ہو جائیں، جو چھوٹے گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں، جو بڑے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں، سرہ، جو خفیہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں، علانیتہ، جو اعلانیہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نماز تسبیح کی تفصیل بیان فرمائی کہ اس طرح ہر رکعت میں تم نے پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ پوری تفصیل آپ کو پتہ ہی ہے. پھر اگلا جملہ بھی قابل توجہ ہے. وہ تفصیل بیان کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان استطعت ان تصلی فی کل یوم مرۃ ففعل. میرے چچا اگر تجھ میں طاقت ہو تو روزانہ نماز تسبیح پڑھنا. یہ جو میں نے تم کو بتائی ہیں 4 رکعت، یہ روزانہ تم نے پڑھنی ہے. فرمایا فإن لم تفعل، اگر تو روزانہ نہ پڑھ سکے تو فرمایا فی کل جمعۃ، ہر جمعے کو پڑھ لینا. مرتن، ایک دفعہ جمعے کو پڑھ لینا. ہر روز ایک دفعہ پڑھ، ہر روز نہیں پڑھ سکتا تو جمعے کو پڑھ. اور فرمایا فإن لم تفعل ففی کل شہر مرتن، اگر جمعے کو بھی نہیں پڑھ سکتا تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ. فرمایا فإن لم تفعل ففی کل سنۃ مرتن، اگر ہر مہینے نہیں پڑھ سکتا تو سال میں ایک دفعہ پڑھ. اور فرمایا فإن لم تفعل ففی عمر مرتن، اگر سال میں نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم عمر میں تو ایک دفعہ پڑھ لے. تو اب دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت والجماعت کا کتنا حسین و جمیل طریقہ ہے کہ دنیا ساری زندگی اعتراض کرتے 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 مر گئی، اور ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے فضل و کرم سے نماز تسبیح پڑھ کے حضور کی یہ ساری خوشخبریوں کا مصداق بن کے اپنے گناہ معاف کرتے کرتے چلے گئے. اب سال میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن نہیں 15 شعبان کو بھی ہم یہ نماز تسبیح کا بندوبست، اور پھر اپنا شب بیداری، محفل ذکر، محفل دعا، اور پھر اس دفعہ تو انشاءاللہ طاق رات، ہر طاق رات میں ہم نماز تسبیح کا بندوبست کریں گے. آپ خود سوچیں کہ کسی حدیث میں میری نظر میں اتنی خوشخبریاں 4 رکعت پر یا کسی بھی عمل پر میرے آقا نے نہیں عطا فرمائیں کہ جتنی نماز تسبیح پر آپ نے بیان فرما دی. اور پھر ان کے پاس ایک یہ ہے کہ نفلوں کی تو جماعت ہی نہیں ہوتی. اور مجھے حیرانی ہے کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ ایک صحابی تھا، اس کی نظر کمزور تھی، اس کے رستے میں تھی گھاٹی مسجد نبوی تک آنے میں، تو جب بارش آتی تو پانی آ جاتا تو آ نہ سکتا تھا. تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں معذور ہوں، نظر میری اتنی اچھی نہیں ہے، تو میں جب بارش ہو تو آ نہیں سکتا مسجد نبوی میں چاہتا ہوں ایک دن آپ میرے گھر تشریف لائیں، وہاں ایک جگہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، تو جب میں مسجد میں نہ آ سکوں تو کم از کم آپ کے قدموں کے لگنے کی جگہ پر میں نماز پڑھوں، میرے دل کو تسلی رہے کہ چلو مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا تو میں اس جگہ پر تو نماز پڑھ رہا ہوں جہاں میرے نبی کے قدم لگے. تو ان کا عقیدہ تو یہی تھا نا کہ میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہیں میں نے کعبہ بنا لیا. اب کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں کہ مسجد میں نہ آ سکو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلا کے وہاں تو نفل پڑھا لو اور جہاں حضور کے قدم لگے وہاں نماز پڑھ لو. لیکن شریعت کے اپنے قاعدے ہیں، عشق کے اپنے اصول ہیں. اس عشق دی ریت جہاں تھی جدا، نہ راہ ویکھدا نہ قرآن ویکھدا، جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر، نہ کعبت نہ کربلا ویکھدا. صحابہ کی محبت دیکھیے، عقیدت دیکھیے، الفت دیکھیے، اور دین
کے حوالے سے ان کے نظریات دیکھیے. لوگ تو کہتے ہیں کہ نبی کی تعظیم شرک ہے. یہاں نبی کے قدموں والی جگہ پر صحابی نماز پڑھ رہا ہے اور دل کو تسلی دے رہا ہے. چلو مسجد میں نہیں پہنچ سکا تو حضور کے قدموں کی جگہ پر تو نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اس میں بھی بے شمار ثواب عطا فرما دے گا. تو حضور اس کے گھر گئے. اصل بات تو یہ کرنا چاہتا ہوں, بخاری کی حدیث ہے, آپ گئے, آپ صدیق اکبر ساتھ تھے, آپ نے وہاں جماعت کرائی, نفلوں کی جماعت کرائی. تو جب ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نفلوں کی جماعت ثابت ہے تو اس پر حنفی فقہا کہتے ہیں کہ احیاناً کبھی کبھی اگر نفلوں کی جماعت کرا بھی لی جائے تو کوئی شریعت میں ناجائز نہیں. ہاں مسلسل روزانہ نفلوں کی جماعت کرانا درست نہیں, لیکن کبھی کبھی کرا لی جائے تو کیا کوئی اس میں خرابی نہیں, کیونکہ حضور نے خود جماعت کرائی ہے. تو ہم بھی کو روزانہ کرا رہے ہیں. سال کے چند راتوں میں جو بابرکت راتیں ہیں, ہم ان میں اللہ کے فضل و کرم سے نماز تسبیح کی جماعت کا بندوبست کرتے ہیں, تاکہ جو ان پڑھ بندے ہوں, جن کو اس میں دقت ہوتی ہے یا ان کی یاداشت کمزور ہے, وہ آسانی سے نماز تسبیح پڑھ لیں. بہرحال تو کوئی رات بھی ایسی جو ہے ہمیں قضا نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں نماز تسبیح یا شب بیداری ہو سکتا ہے کوئی قبولیت کی گھڑی اس میں آ جائے اور ہمارے گناہ بخشے جائیں. بہرحال چوتھی حدیث اس حوالے سے ہے, میرے آقا نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا, کہ جب امام کہے نا ولدالین تم کہو آمین. امام بھی آمین کہتا ہے, تم آمین تو دل میں کہتا ہے نا, آپ بھی آمین کہیں. فإن الملائکۃ تؤمن, کیونکہ جب امام آمین کہتا ہے اور لوگ کہتے ہیں تو ساتھ ہی فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. جب جماعت ہوتی ہے, امام قرات پڑھتا ہے, وہ ولدالین کہتا ہے, ساتھ ہی آمین بھی کہتا ہے دل میں, تو فرشتے بھی ساتھ آمین کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی آمین کہا کرو, آمین کہو. کیوں؟ فإن من وافق تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ. فرمایا اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین ہو گئی برابر, یعنی اکٹھی آمین نکلی, تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا. تو اب آپ سوچیں گے کہ پتہ نہیں آمین اس کے برابر ہوتی ہے یا نہیں. روزانہ اگر آپ با جماعت نماز پڑھیں, روزانہ آپ آمین کہیں, تو کوئی نہ کوئی دن تو ہماری عمر میں یا قسمت میں ایسا آ بھی سکتا ہے کہ جب ہماری آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو گئی تو زندگی کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اور اس سے یہ بھی ایک سبق ہمارے لیے, ہمارے علماء اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ فرشتے آمین کیسے کہتے ہیں, خاموشی سے, دل میں. امام آمین کیسے کہتا ہے, دل میں. تو حضور نے فرمایا تمہاری آمین ان کے برابر ہو گئی, تو ہم بھی دل میں کہیں گے تو برابر ہوگی. جب فرشتے بھی دل میں کہہ رہے ہیں, امام بھی دل میں کہہ رہا ہے, تو ہمیں بھی آمین دل میں کہنی چاہیے. بعض دوستوں کا یہ خیال ہے کہ آمین بلند آواز سے کہنی چاہیے. اس حدیث سے ہمارے علماء یہ استشہاد پکڑتے ہیں, دلیل پکڑتے ہیں کہ فرشتوں کی آمین بھی آہستہ ہے, ہماری آمین بھی آہستہ ہونی چاہیے. تو جب ان کی آمین کے برابر ہو گئی, اکٹھی آمین نکلی, تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. پھر توجہ فرمائیے, اب ایک نفل ہے اشراق کے اور ایک نفل ہیں چاشت کے. چاشت کے نفل کس وقت ہوتے ہیں؟ کہ جب زوال کا ٹائم ختم ہو جائے, یعنی زور کا ٹائم داخل ہو جائے, تو فوراً وہ نفل پڑھے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا من صلی الضحیٰ رکعتین ایمانا و احتسابا, جس نے وہ 2 رکعت نماز چاشت پڑھی خلوص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کی خاطر, حضور نے فرمایا کتب اللہ لہ بہا 200 حسنۃ, اللہ فرماتا ہے فرشتوں اس کی 200 نیکیاں لکھ لو بندے کی. پہلی بات وَمَحَا عَنْهُ 200 سَیِّئَةٍ, اس کی 200 لغزشیں مٹا دو. 2 ہو گئی. فرمایا وَرُفِعَ بِهِ 200 درجۃ, اور اس کے 200 درجے بلند فرما دو. اللہ فرماتا ہے 200 نیکیاں لکھ لو, 200 گناہ مٹا دو, 200 درجے بلند کر دو. وَغُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبَهُ كُلُّهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ, اس کے پہلے بھی گناہ معاف کر دیے گئے اور بعد والے گناہ بھی معاف فرما دیے. صرف 2 رکعت چاشت پڑھنے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس امت پر رب کا کتنا فضل ہے کہ 200 گناہ معاف, 200 درجے بلند, 200 نیکیاں مل گئیں, اور پہلے گناہ بھی مٹا دیے گئے اور بعد والے بھی مٹا دیے گئے. پھر توجہ فرمائیے, پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ نے فرمایا من قام رمضان ثوابا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, کہ جس نے رمضان کی راتوں میں تراویح میں کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت سنی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے. اب ہمارے
کچھ عزیز یا احباب 8 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں. میں نے پہلے بھی گزارش کی 8 رکعت تراویح کی کسی حدیث سے ثابت ہی نہیں. تو آپ کو خدا توفیق دے علیحدہ پڑھ لیں. سب سے پہلی بات ہے امام کے ساتھ پڑھیں. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں, اور امام کے ساتھ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو علیحدہ 20 رکعت تراویح پڑھیں. کیونکہ تراویح ہیں ہی 20, جب حدیث کی روح سے 20 ہیں ہی 20, تو 8 تو کسی کھاتے بھی نہیں ہیں. 8 کا کیا فائدہ؟ پڑھنی ہے تو 20 پڑھیں, کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کے پڑھیں, امام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں امام کے ساتھ پڑھیں, علیحدہ پڑھ سکتے ہیں علیحدہ پڑھیں. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے, آپ نے فرمایا من صام رمضان ثوابا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس میرے امتی نے رمضان کے روزے خلوص اور اللہ کی رضا کی خاطر رکھے, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے, آپ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر فی العشر البواقی, لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے, یعنی رمضان کے آخری عشرے میں. من قامہن ابتغاء حسبتہن, جو ان میں اللہ کی رضا کے لیے قیام کرے لیلۃ القدر کی رات میں, فإن اللہ تبارک و تعالی یغفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. اس لیلۃ القدر اگر مل جائے اور اس رات میں قیام کرے تو اس قیام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور بعد والے بھی معاف فرما دے گا. اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهِجَ لیلۃ الوتر, آخری عشرے میں یہ طاق رات ہے. کون سی؟ فرما 29ویں کی رات, اور 27ویں کی رات, اور 5 یا 25ویں کی رات, اور 3 یا 23ویں کی رات, اور لیلت اور آخر لیلتن, یہ آخری رات. رمضان کی آخری رات ویسے برکت والی ہے کہ آخری رات ہے, روزے دار اپنا کام پورا کر چکے ہیں, اپنی محنت پوری کر چکے ہیں, اب مزدوری ملنے کا وقت ہے, تو اس لیے اس رات کو بھی رائگاں نہیں کرنا چاہیے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اس میں بھی گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں جو قیام کرے اس قیام کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے بھی اور آئندہ بھی سب گناہ معاف فرما دے گا. حدیث میں ہے نا کہ ما تقدم من ذنبی, جو پہلے آئے, وہ ما تأخر جو بعد میں آئیں گے, سب گناہ معاف. اور ہے کب؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں, 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں. پھر حضور تشریف فرمائے, آپ نے فرمایا من صام یوم عرفۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر, جو 9ویں ذوالحج کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا. چاہے حاجی ہو یا نہ ہو, کوئی بھی ہو نا, یہ تو عام ہے کہ 9ویں ذوالحج کا جو روزہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احل بحجۃ او عمرۃ من المسجد الاقصی, جس میرے امتی نے حج کا یا عمرے کا احرام باندھا مسجد اقصی سے, جو یروشلم میں اسرائیل کے قبضے میں ہے, الی المسجد الحرام, مسجد اقصی میں احرام باندھا اور مسجد حرام میں آیا اور یہاں عمرہ ادا کیا, فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ وما تأخر, اس کے اللہ تعالیٰ پہلے گناہ بھی معاف فرما دے گا, بعد والے بھی معاف فرما دے گا. یعنی اگر موقع مل جائے زندگی میں, ایسا سنہری موقع ملے کہ انسان بیت المقدس سے احرام باندھ سکے تو وہاں سے احرام باندھے اور پھر مسجد حرام میں آ کے جو عمرے کے ارکان ہیں وہ ادا کرے, عمرہ کرے یا حج کرے, تو اس احرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے. اب شاید کسی دوست کے ذہن میں خیال آیا کہ وہاں کون جائے, تو حضور کی دوسری حدیث بھی ہے, آپ نے فرمایا من جاء حاجن یرید وجہ اللہ, جو حج کے لیے آیا اور اللہ کی رضا کی خاطر آیا, دکھاوے کے لیے نہیں, فرمایا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر, اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے بھی پچھلے بھی گناہ معاف فرما دے گا اور بعد والے بھی معاف فرما دے گا. پھر توجہ فرمائیے, اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ذہنوں میں یہ میری باتیں رکھیں, موقع ملے تو اس کے مطابق عمل کی کوشش فرمائیں. آپ نے فرمایا من صلی خلف المقام رکعتین, جو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز نفل پڑھے, یعنی طواف والے نفل مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھے. ویسے حاجی اس کے ارد گرد پڑھ لیتے ہیں چونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن اگر ایسا موقع ملے, جیسے کرونا کے دن تھے, بہت کم لوگ تھے, تو بڑی آسانی کے ساتھ جو چند لوگ وہاں عمرہ کر رہے ہوتے تھے وہ اس مقام ابراہیم کے پیچھے نفل پڑھ سکتے تھے. تو اگر زندگی میں ایسا کوئی موقع ملے کہ انسان بالکل ایگزیکٹ
مقام ابراہیم کے پیچھے نفل پڑھے تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دے گا اور بعد والے بھی معاف فرما دے گا، صرف مقام ابراہیم کے پیچھے نفل پڑھنے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں کتنا مقام ہے، اس پتھر کو ملا، وہ پتھر کون سا ہے؟ اس پتھر پہ خلیل اللہ نے کھڑے ہو کے کعبے کی تعمیر کی تھی، تو جس پتھر پر نبی کے قدم لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام دیتا ہے کہ اس کے پیچھے نفل پڑھ رہا ہے۔ نفل عبادت خدا کی ہے، لیکن جگہ وہ ہے جہاں خلیل اللہ کے قدموں کے نشان والا پتھر ہے، اس پتھر کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی زندگی کے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، آئندہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ پھر توجہ فرمائیے، اب حضور نے فرمایا کہ من علم ابن لہو القرآن نظرن، جس نے اپنے بیٹے کو ناظر قرآن پڑھایا، حفظ نہیں، اپنا بیٹا تھا، باپ کچھ قرآن پڑھا ہوا تھا، حافظ تھا یا ناظر پڑھا ہوا تھا، اس نے بیٹے کو ناظر پڑھایا، فرمایا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ تعالیٰ باپ کی زندگی کے پہلے گناہ بھی معاف فرما دے گا، بعد والے بھی معاف فرما دے گا۔ پڑھایا اپنے بیٹے کو ہے، لیکن بیٹے کو قرآن پڑھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرما رہا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، میں نے عرض کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے 80 صفحے امت مصطفیٰ میں سے جنتیوں کی بنانی ہے، اس لیے بڑے چھوٹے چھوٹے عمل پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کی بخشش فرما رہا ہے۔ حضور نے فرمایا غفر اللہ لرجل، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو معاف فرما دیا، بخش دیا، کس پر؟ اخذ غصن شوک من طریق المسلمین ذنبہ، اس نے مسلمانوں کے رستے سے کانٹے والی شاخ ہٹائی، اس شاخ کے ہٹانے پر اللہ تعالیٰ نے بندے کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ کتنا آسان ہے کہ بندوں کو جو چیز تکلیف دینے والی ہے رستے سے ہٹا دیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے پہ اور اس وجہ سے ہی بندے کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا ما من المسلمین، نہیں ہیں دو مسلمان، یلتقیان فیتصافحان، کہ آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، دو مسلمان آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں۔ فرمایا فیصلیان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا لم یتفرقا حتی یغفر لہما ذنوبہما ما تقدم وما تاخر، دو دوست آپس میں ملیں، دو بندے آپس میں ملیں، مصافحہ کریں اور ملیں اور مصافحہ کریں، دو باتیں۔ تیسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھ دیں، دونوں ملاقات ہو، مصافحہ کریں اور مجھ پر دونوں درود پڑھیں، فرمایا جدا نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ کتنی آسان بات ہے، دوست سے ملاقات ہوئی، السلام علیکم ہاتھ میں لایا اور فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود دونوں نے پڑھ دیا، اس درود پڑھنے پر، ملاقات پر درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ دونوں کی زندگی کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اب ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں، کھانا کھانے اور کپڑے پہننے پر حضور نے فرمایا من اکل طعاما، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ تو واضح ہے کہ وہ پڑھنی ہے، جب کھانا بندہ کھا چکا، ثم قال الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام، شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے یہ طعام، یہ کھانا میسر فرمایا، ورزقنی ہے، مجھے رزق عطا فرمایا، من غیر حول منی ولا قوت، میری ذاتی تو اس میں کوئی طاقت قدرت نہیں تھی، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے کھانا میسر کیا۔ بے شمار لوگ ہیں مجھ سے طاقتور بھی زیادہ ہیں، حسین بھی زیادہ ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، روزی کے لیے ترس رہے ہیں، یا اللہ یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کھانا میسر کیا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے یہ الفاظ کہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوت، یہ جملہ کہا، حضور نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، بندے کی زندگی کے پچھلے تمام گناہ اللہ نے معاف فرما دی۔ اور پھر حضور نے فرمایا ومن لبس ثوبا، جس نے کپڑے پہنے، فقال الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول ولا قوت غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کپڑے پہننے کے بعد اس نے کہا کہ سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑے میسر کیے، میری اس میں کوئی قدرت طاقت کی بات نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا کرم ہے، بے شمار لوگ ہیں جنہیں کپڑے میسر نہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کپڑے میسر کیے۔ اس جملے کے کہنے پر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہمیں اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔